ان کے لیے چائے کافی شربت بنانے والا تھا؟ انا ساگر پر پانی لینے گئے تو پینے دیا گیا کہ پہرا لگا دیا گیا؟ کسی کے محل میں گھس گئے تھے، جبرن کسی کے مکان پر قبضہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے کوئی مرید نہیں تھا، کوئی میزبان نہیں تھا، کوئی کرایہ بھاڑا دینے والا نہیں تھا، کوئی اپنے مکان میں ٹھہرانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے نام کا پوسٹر چھاپنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی خاطر اسٹیج لگانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک نئے ملک میں، اجنبی ملک میں تشریف لاتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مقابلے میں جو آیا وہ کوئی سوشل ورکر نہیں تھا، وہ کوئی گاؤں کا پردھان نہیں تھا، وہ کوئی منسٹر ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا۔ جو غریب نواز کے مقابلے میں آیا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ غریب نواز کے مقابلے میں آیا، غریب نواز چند فقیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی لمبی چوڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے۔ غریب نواز اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ، اور غریب نواز اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو ہند کا بادشاہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور میرے کریم نے غریب نواز کو قیامت تک کے لیے ہند کا راجہ بنا دیا۔ اللہ یہی عزت تمہیں بھی دے گا، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتی عطا کرے گا، اللہ تمہیں بھی کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے صرف جشن غریب نواز منانے والے مت بنو، صرف غریب نواز کی کرامات کو سننے والے مت بنو، مشن غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو، تعلیمات غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز کے کھڑاؤں کو اڑتا دیکھتے ہو، غریب نواز کا مدینہ منورہ سے پیدل سفر کر کے ہندوستان آنا نظر نہیں آتا، غریب نواز اگر اپنے کوزے میں انا ساگر کو بھرتے ہیں وہ نظر آتا ہے، غریب نواز کا روزہ رکھنا نظر نہیں آتا، غریب نواز کا جوگی جے پال کا مقابلہ کرنا نظر آتا ہے، غریب نواز کی راتیں نظر نہیں آتی، غریب نواز کا تقوی نظر نہیں آتا، غریب نواز کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ آپ سوچیں کہ وہ غریب نواز جو اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، ارے جو ماں کی کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو، اس غریب نواز کی راتوں کا عالم یہ تھا کہ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ میرے غریب نواز، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک کونے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مریدوں کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے کہ رونے کی وجہ کیا۔ جب کچھ اطمینان ہوا، رونا بند ہوا، تو آپ کے قریب آئے آپ کے قریبی چاہیتے مرید خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آ کر کہتے کہ حضور آج آپ اتنا رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا، کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو جانتے میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے آج سے 30 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حالت نماز میں مجھے جو لذت ہمیشہ ملتی تھی، جو نماز میں مزہ آتا تھا، جو خشوع اور خضوع میسر آتا تھا، اس دن نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ خشوع اور خضوع نہیں مل رہا تھا۔ کہتے میں پریشان کہ آخر نمازوں کی لذت کہاں چلی گئی؟ غریب نواز فرماتے میں نماز سے فارغ ہوا، پھر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے، آخر کیا بات ہے، نماز کی لذتیں کہاں چلی گئی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غریب نواز فرماتے نماز سے فارغ ہو کر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ نماز میں جو روزانہ مزہ آتا تھا وہ مزہ گیا کہاں، بات کیا؟ بہت دیر تک غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آج جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو میں اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، وضو کے وقت جلد بازی کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ اب یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھو، اگر کوئی بندہ حالت وضو میں خلال نہ کرے انگلی کا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خلال کرنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وضو ہو جائے گا۔